وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکوں کے لیے بھلا کیوں کر معاہدہ ہو سکتا ہے، مگر جن مشرکوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیوں کر مشرکوں سے عہد ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ وہ تم کو اپنے منہوں یعنی زبانوں کے ساتھ خوش کرتے ہیں، جبکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچا، پھر انہوں نے لوگوں کو اس اللہ کے راستے سے روکا، بے شک برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے رہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ وہ کسی مومن کے مقابلے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور وہی حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتیں یعنی احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن شروع کر دیں تو تم کفر کے ان سرداروں سے لڑو، کیونکہ اب ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے لڑائی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین۔ تم ان کفار سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہتا مہربانی فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 تک۔ آیت نمبر 7 میں ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، آمین۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے دینی بھائی کون ہیں؟ دینی بھائی کون ہیں؟ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ فإخوانکم فی الدین۔ اب دیکھیے نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ساتھ میں ہیں، تو جو نمازی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی دینی بھائی ہیں۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 12 پر غور کیجئے، جن لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور دین کے اندر تمہارے لعن و طعن کیا، عیب نکالا، اور عیب نکالتے ہیں، قرآن میں عیب نکال رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکال رہے ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے سرداروں سے، کفر کے لیڈروں سے لڑو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان سے قتال کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک سے لڑتے رہو، تو یہ جب جنگ کا میدان ہوگا تو ان سے قتال کرنا ہے، لڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ
لڑائی کیوں کرنا ہے؟ اس لیے لڑائی کرنی ہے وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، کہ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیے نکالنے کی دھمکی، ملک سے نکالنے کی دھمکی، NRC NPR یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ نیک لوگوں کو نکالنے کی دھمکی لوگ دیتے ہیں، جب نبیوں کو لوگوں نے نکال دیا تو دوسرے کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، پھر 8 سال میں دوبارہ مکہ آ گئے۔ جن لوگوں نے نکالا تھا کیا ہوا ان کا انجام؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر لوگ مکر کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ وہ الگ چال چل رہے ہیں، اللہ بھی چال چل رہا ہے، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں کہا گیا واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو انسان جو بھی کرتا ہے چوری چھپے کرے سب اللہ جانتا ہے، دکھا کے کرے سب اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جہاد کی حکمت یہ ہے کہ مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے، سب پتہ چل جائے۔ تو یہ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔